بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر معاشرے کی بقا اس کے افراد کے باہمی تعاون اور احساسات سے وابستہ ہوتی ہے۔ محبت اور ہمدردی کا احساس صاف اور پاک دل میں پرورش پاتا ہے۔ جس شخص میں ایسی اعلیٰ صفات پائی جاتی ہوں وہ دوسروں کی بھلائی کی فکر میں رہتا ہے اور اپنے آرام کو دوسروں کے آرام کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام درد مندوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ غمخواری اور ہمدردی کا پیکر تھے۔ آپ محنت و مشقت کرتے اور اپنی مزدوری بے سہارا لوگوں پر خرچ کر دیتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام محتاجوں اور مظلوموں کے لیے ایک عظیم پناہ گاہ تھے۔ آپ یتیموں کے لیے شفیق باپ کی طرح تھے، بے آسرا لوگوں کی دستگیری کرنے والے اور کمزوروں کے لیے ملجا و ماوا تھے۔ اپنی حکومت کے دور میں آپ رات کو نکلتے اور مسکینوں اور بیواؤں کے گھروں پر کھجوریں اور روٹیاں پہنچاتے، اور کسی کو یہ علم ہی نہ ہوتا کہ یہ غریب پرور شخص کون ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جب کسی یتیم کو دیکھتے تو ایک باپ کی طرح اس کے سر پر دست شفقت رکھتے اور اسے خوراک و پوشاک فراہم فرماتے۔ ایک دن آپ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک عورت اپنے کاندھے پر پانی سے بھری مشک اٹھائے جا رہی ہے، لیکن مشک بھاری ہونے کی وجہ سے اسے کافی تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ نے آگے بڑھ کر مشک اس عورت سے لے لی اور اس کے گھر تک پہنچائی۔ آپ نے اس عورت سے اس کے گزر و بسر کے بارے میں پوچھا۔ وہ آپ کو نہیں پہچانتی تھی۔ اس نے کہا، میرا شوہر علی کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، چنانچہ میں بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام اس عورت کی باتیں سن کر اس قدر آزردہ خاطر ہوئے کہ آپ کی ساری رات بے چینی میں گزری۔ صبح ہوئی تو آپ ایک ٹوکری خرما اور ایک تھیلا آٹا لے کر اس عورت کے گھر پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ عورت نے پوچھا، کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہی شخص ہوں جس نے کل پانی کی مشک اٹھانے میں آپ کی مدد کی تھی۔ اس عورت نے دروازہ کھولا تو آپ نے اسے کھانے کا سامان دیا۔ اس عورت نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اللہ میرے اور علی کے درمیان فیصلہ فرمائے، جن کی وجہ سے میرے بچے یتیم اور محتاج ہو گئے ہیں۔ علی علیہ السلام نے گھر میں آنے کی اجازت مانگی اور داخل ہوتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کی خاطر تمہاری خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں تمہارے بچوں کو بہلاتا ہوں، تم روٹیاں پکا لو۔ وہ عورت روٹی پکانے لگی اور حضرت علی علیہ السلام اس کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ آپ نے ان کو اپنے زانوؤں پر بٹھایا، اس حالت میں کہ آپ کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ آپ رو رہے تھے۔ آپ بچوں کے منہ میں خرما بھی ڈال رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ فرماتے جا رہے تھے کہ اے میرے بچوں، اگر علی تمہارے کام نہیں آ سکا تو اسے معاف کر دینا، کیونکہ علی نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ جب تنور گرم ہو گیا اور آگ کی حرارت آپ کے چہرہ مبارک تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اپنے آپ سے کہا کہ اے علی، آگ کی گرمی چکھو اور دوزخ کی آگ سے ڈرو۔ یہ ہے اس شخص کی سزا جو یتیموں اور بیواؤں کی حالت سے بے خبر رہتا ہے۔ اسی اثنا میں پڑوسن وہاں آ گئی۔ اس نے علی علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان لیا۔ اس پڑوسن نے اس عورت سے کہا کہ وائے ہو تم پر، یہ علی ہیں جن سے تم کام کروا رہی ہو۔ وہ بیوہ بھاگتی ہوئی آئی اور عرض کی، یا امیر المومنین، مجھ سے نادانی میں گستاخی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں یتیموں اور بیواؤں کے کام آؤں اور ان کا خیال رکھوں۔ حضرت علی علیہ السلام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے۔ آپ اتنے شفیق و مہربان تھے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی عظمت و بزرگی زبان زد خاص و عام تھی۔ آپ کے دشمن بھی آپ کی ان صفات حمیدہ کے معترف تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔